أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولائے کائنات کا ایک انتہائی قیمتی جملہ جو کہ ایک بہت اہم قانون ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ اگر واقعاً انسان اس جملے سے غافل ہو تو انسان اس دنیا میں بھی اور خصوصاً آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط، کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ انسان کے افعال اور اعمال اگرچہ مختلف ہوں لیکن رضا اور ناراضگی کے جذبات انسان کو ایک ہی حکم میں لے آتے ہیں۔ یعنی مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو قسم کے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے افعال میں فرق ہوتا ہے، کہ ایک شخص نیک اعمال انجام دیتا ہے اور پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد اس کی نگاہ میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور وہ ان کو اہمیت دیتا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے کہ جو ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتا، نہ وہ پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اعمال دونوں کے مختلف ہیں لیکن ان افراد کے رضا یعنی راضی ہونے اور ناراض ہونے کے جذبات ان کو ایک ہی حکم میں لے آتے ہیں، کہ دونوں پر ایک ہی حکم لگتا ہے۔ اور پھر امام نے بہت خوبصورت مثال دی کہ امام فرماتے ہیں کہ حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی اس کو ایک ہی شخص نے قتل کیا تھا، لیکن اس کا عذاب اور اس کی نسبت پروردگار عالم نے پوری قوم صالح کی طرف دی ہے، کہ اس اونٹنی کو حضرت صالح کی پوری قوم نے قتل کیا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ دوسری جو قوم تھی وہ اس شخص کے عمل پر راضی تھی، کیونکہ عمل کرنے والا اگرچہ ایک انسان تھا لیکن کیونکہ باقی ساری قوم جو اس عملی طور پر اس قتل میں شریک نہیں تھی لیکن دلی طور پر اور قلبی طور پر وہ اس فعل پر راضی تھے، تو مولا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا، جنہوں نے یہ قتل نہیں کیا، وہ اس قتل میں وہ بھی ملوث ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اس کے فعل پر راضی ہو جانا اس نے اس تمام قوم کو اس قتل کے اندر ملوث کر دیا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں انسان اگر ان واقعات کی عملی طور پر اگر مخالفت نہ کر سکے جو کہ غلط قسم کے واقعات ہیں، تو کم از کم ہم دل سے ان واقعات کی اور ایسے حادثات جو ہوتے ہیں ان کی ہم قلبی طور پر ان سے نفرت کا اظہار کریں اور ہم پروردگار عالم کے ان افراد میں شامل ہوں کہ جو اس فعل قبیح جو بھی اس معاشرے میں ہوتا ہے اس کا دلی طور پر اس کا رد پیش کریں، اگر ہم عملی طور پر اور عملی میدان میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، ورنہ قیامت والے دن ہم بھی قوم صالح کی طرح، جس طرح کہ ان کے ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کیا تھا لیکن عذاب پوری قوم پر آیا، تو ہم بھی پروردگار عالم کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، بلکہ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں اور دلی طور پر، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے اور برا کام کرتا ہے تو اگر ہم اسے روک نہیں سکتے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے، تو کم از کم ہم اپنے دل سے اس چیز کو برا جانیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں
معارف اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ